الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل النزول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 8واں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اور جس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے اس کے اعمال بد کی وجہ سے، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اس کے لیے حق کو سمجھنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان پر چڑھنا مشکل ہے. کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. یہ گندگی ساری کفر و شرک کی پھر اللہ انہی پر ڈالتا ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتے. ھذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. یہ سیدھا راستہ ہے جو اوپر بتایا ہے کہ جس کو شرع صدر مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے واسطے حق پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. ھذا صراط ربک مستقیما، یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. یہ اللہ کے راستے پر چلنا سلامتی کا گھر اللہ سے لے لینا ہے. سلامتی کا گھر دنیا میں سکون و راحت، اور ویسے دارالسلام جنت کا نام ہے، تو آخرت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ سلامتی وہ جنت کی ہی ہے کہ جہاں کسی درجے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اسی کو سلامتی کہتے ہیں. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایسے لوگوں کا اللہ دوست ہوتا ہے ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور شرع صدر اور ضیق صدر سے متعلق بیان فرمایا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت تو شرع صدر کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب شرع صدر یعنی اللہ کا نور انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو احکام الہیہ کو
بجا لانا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، ان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ پھر ایک صحابی پوچھتا ہے حضرت ما علامتها، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ بندے کو شرح صدر حاصل ہے؟ اس کی علامت کیا ہوگی کہ جس بندے کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہے؟ تو جو حدیث خطبے میں تلاوت کی وہ آپ نے جواب میں ارشاد فرمائی کہ علامت اس کی یہ ہے الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کے گھر کی اس کو فکر لگ جائے گی کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، حساب کتاب سے میں بچ جاؤں یا نجات مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، ان اعمال میں لگ جائے گا جن سے انسان کی آخرت ٹھیک ہوتی ہے۔ پہلی تو یہ علامت ہے۔ دوسری علامت ہے التجافی عن دار الغرور، وہ دنیا میں بے جا محبت نہیں لگائے گا۔ دنیا میں بے جا محبت اور باجا محبت یہ کیا فرق ہے؟ انسان کو فطرتی طور پر دنیاوی اپنی مملوکہ چیزوں سے محبت ہوتی ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اولاد سے، والدین سے، اپنے کاروبار سے، عزیز و اقارب سے، یہ محبت فطرتی ہے اور منع نہیں ہے۔ اس محبت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ وہ اللہ رسول کے حقوق کو بجا نہ لائے تو یہ پھر دنیا کی محبت مضر ہے۔ تو جائز درجے کی محبت تو محبوب ہے، تبھی تو دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر سب کی آپس میں نفرت ہو تو نظام کیسے چلے گا؟ تو التجافی عن دار الغرور، دنیا سے بے جا محبت نہیں کرے گا۔ اور بے جا محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسا مصروف ہوگا کہ اس کو نماز روزہ یا دینداری یا کچھ بھی نہیں اس کو پتہ ہوگا۔ تیسری علامت جس کو شرح صدر حاصل ہے اس کی یہ ہے وَالتَّأَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ النُّزُولِ، موت کی تیاری کرے گا مرنے سے پہلے۔ مرنے کے بعد کسی نے کیا تیاری کرنی ہے؟ 2 دن کوئی دعا کرے گا، وہ بھی رواج سا ہے کہ نہیں جائیں گے تعزیت کے لیے تو فلانا ناراض ہوگا۔ یہ خشوع خضوع والی دعا نہیں ہوتی، یہ رواج والی دعا ہے۔ تو پیچھے لوگ کون یاد کرے گا، کتنے دن یاد کرے گا؟ آپ ایک ایسی چیز پر امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ جس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، تو یہ بیوقوفی ہے کہ میں مروں گا اور میرے پیچھے بڑے جاننے والے ہیں وہ دعا کریں گے، کام بن جائے گا۔ یہ ایک وہم ہے، ایک امید ہے، آرزو ہے، اور اس کا ضروری نہیں ہے پورا ہونا۔ اصل وہ ہے کہ جو یقین ہو۔ شک والا تو ایمان بھی قبول نہیں ہے، شک والی تو عبادت بھی قبول نہیں ہے، کہ جو یقینی شکل میں نہ ہو۔ ایمان بھی وہ کبھی قبول ہے جو حق الیقین درجے میں ہو۔ تو اس لیے اس زندگی میں جو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آخرت کی زندگی کو بنایا جائے۔ یہ تو چند دن کی ہے، اور اس کے لیے پھر دیکھو اللہ رسول کی طرف سے اسباب کتنے بیان کیے گئے، مہیا کیے گئے۔ اللہ پاک نے انسان کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے اپنی طرف سے آسمانی علوم بھیجے ہیں، اپنے برگزیدہ بندے بھیجے ہیں، وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے خیال قیاس سے نہیں واعظ و نصیحت کرتے، وہ اللہ کا عطا کردہ جو علم ہے، آسمانی علم ہے، لوح محفوظ والی کتابوں والا علم ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو آسمانی علوم کے ذریعے سے صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ کہ بائی پاس کرانا ہے۔ اگر یہ بھی ہے تو ممکن ہے، یہ بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ تو شق صدر ہوا نا جی،
سینہ چاک کر کے دل کو دھویا گیا۔ دل کو بھی چاک کیا، بعض صاحب سیر تو یہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ساری چیزیں دھوئی گئی ہیں۔ پہلی مرتبہ بچپنی میں، دوبارہ جوانی میں، تیسری مرتبہ جب نبوت ملنی تھی اس سے پہلے، چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج کی طرف سفر کرایا گیا تو اس سے پہلے اس شق صدر میں وہ صلاحیت عطا کی گئی تاکہ آپ اس ملأ اعلیٰ کی سیر کر سکیں، ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام نے فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ موسیٰ علیہ السلام ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ نامہ پارہ ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ گوشہ نشین ہو جائیے، 30 دن تو لازم ہے، 40 ہو جائیں تو اچھا ہے۔ وہ تبلیغی جماعت نے کتاب لکھی چلے کے بارے میں نا، تو یہ دلیل دی ہے۔ کیا بات ہے جی، اس دلیل کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سیدھا آپ کہو ہماری اپنی سمجھ فراست ہے، 40 دن لگانے میں فائدہ ہوتا ہے، کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن آپ قرآن مجید کی تحریف کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو گوشہ نشینی کے لیے کہا گیا ہے، اگر اس سے دلیل پکڑتے ہیں تو گوشہ نشینی کے 40 دن مراد ہوتے ہیں، اور اسلام میں تو اس طرح کی رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ 30 دن گوشہ نشینی اختیار کریں، 40 دن ہو گئے تو اچھی بات ہے، آپ نے 40 دن ہی کیے۔ گوشہ نشینی اور ذکر و اذکار تسبیحات سے انسان کو کچھ کیفیات عطا ہوتی ہیں، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، پتہ چل جائے گا۔ آپ چند دن تسبیحات کا معمول رکھیں نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کیا تبدیلی لے کے آتی ہے۔ ادھر ایک OGDC کے انجینئر آتے ہیں، وہ گلاس پانی کا بھر کے لے آئے اور کہا کہ اس میں آپ چند مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ میں نے پڑھ دیا، پھونک ماری، وہ چلے گئے، واپس آئے اور 2 رپورٹیں لیبارٹری کے لے کے آئے کہ میں پہلے پانی کو ٹیسٹ کرا کے لایا تھا، اس کی رپورٹ یہ ہے، جب آپ نے چند مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماری ہے تو اس کی رپورٹ ہی بدل گئی ہے، اس میں تو کوئی تھوک بھی نہیں ڈالی گئی۔ تو جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں تو آپ کو کیفیات محسوس ہوں گی، کرنا چاہتے ہیں تو کس معمول بنائیں، پھر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب 40 دن پورے کیے نا جی، تو کیفیات بنی، وہ پیغمبر ہے اور اللہ کے کلیم ہے، جب چاہیں اللہ سے وہ بات کر سکتے ہیں، یہ ان کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا۔ کہنے لگے اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ کہا بڑا شوق ہے، کہا چلو میں تھوڑی سی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، اگر برداشت ہو گئی تو پھر آپ کو اپنا دیدار کرا دیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ نے تھوڑی سی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، توبہ کی کہ اپنی صلاحیت سے اونچی درخواست کر لی ہے اور میں اللہ آپ پر ایمان لانے والا ہوں، ہر چیز پر میرا ایمان ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی تھی کہ دنیا سے بیداری کی حالت میں آپ کو سفر کرایا اور اپنا دیدار کرایا، عرش، جنت، دوزخ وغیرہ ساری سیر ہوئی، اس سے پہلے شق صدر ہوا اور اس میں یہ صلاحیت عطا کی۔ یہ ظاہری شق صدر ہے، اور ایک شرح صدر جو ہے روحانی ہے، جس کو قرآن مجید نے یہاں کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کو اسلام کے بارے میں شرح صدر عطا کر دیتا ہے۔ اب کیا شرح صدر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو
شریعت کی ہر بات اچھی لگتی ہے. شریعت کا جو حکم ایسا ہے کہ جس کو بجا لانا ہے اس کے لیے بجا لانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اندر بن چکا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. پیغمبر علیہ السلام کو تو الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا. وہاں عطا ہے. مومن کے لیے یہ ہے کہ شرح صدر کے واسطے محنت کرے، مشقت کرے، ریاضت کرے، تسبیحات کرے، ذکر و اذکار کرے، تو پھر کچھ حصہ مل جائے گا شرح صدر کا جتنی اس کی ضرورت ہے. تو شرح صدر جو ہے جب ہو جائے گا، اسلام کی ہر بات اس کو اچھی لگے گی، ہر امر بالمعروف اس کو بجا لانا آسان لگے گا، کیونکہ اندر نظام بدل چکا ہے. اور گناہوں سے بچنا کیا مشکل، بلکہ گناہوں کے تصور سے نفرت آئے گی. یہ شرح صدر ہے، اور یہ مجاہدے کے پاس آئے گا، اور وہ میں مجاہدہ ابھی بتاتا ہوں. فرمایا نا کہ ابھی جو علامہ مجذوب کی بات کر رہا تھا نا کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. آئینہ بنانا ضروری ہے. نور کا یہی مطلب ہے، شرح صدر کا یہی مطلب ہے. آئینہ آپ نے بنانا ہے. ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت، نیکی، تقوی سے بنتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. بڑی ریاضت اور مجاہدے کے بعد یہ بات نصیب ہوتی ہے، اور جب نصیب ہو گئی تو یہ سمجھو کہ سب کچھ عطا ہو گیا ہے. تو مجاہدہ ریاضت بھی اللہ کا نام لینا ہے، اس میں کیا مشکل ہے. اور جس کے ساتھ اللہ اس کے اعمال بد کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے گندے جملے، اس کی گندی عادات، گندے اخلاق، بدعات، شرک وغیرہ کی وجہ سے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، من یرد اللہ ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، 8واں پارہ سورہ نام. جب اس کے اس طرح کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے. کانما یصعد فی السماء، جیسے کوئی شخص آسمان پہ اس کے لیے چڑھنا مشکل ہے، ایسے ہی اس کو اچھے کام بجا لانا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جس نے گندے کام کیے، بدعات کی، گندی محفلوں میں رہا، گندے جملے، جو کچھ بھی ہے، نماز روزے کے قریب نہیں آیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں آیا. اصل بات یہ ہے کہ اس کو توفیق ہی اس سے سلب کر دی گئی، کسی نے آنے ہی نہیں دیا. اللہ ناراض ہو گیا. اس کے ایسے جملے، اس کی ایسی باتیں. تو آگے کیا ہوتا ہے؟ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ ایسے بندے پر جس سے ناراض ہوا نا، اس کا سینہ تنگ کیا، ایسے بندے پر اللہ اور گندگی ڈال دیتا ہے کہ گندے کام کر رہے ہیں پھر کر آگے جا. اور ادھر کہ جب اچھے کام کرتا ہے تو اور راستہ کھول دیتا ہے اس کے لیے، اچھائی اور آسان کر دیتا ہے. فرمایا ھذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یہ ہے صراط مستقیم کہ اللہ کو ایسا مناؤ کہ تمہیں شرح صدر عطا کر دے، سینہ تمہارا کھول دے. اور اگر ناراض ہو گیا توفیق سلب ہو گئی. اور یہ انسان کا اندرونی نظام جس میں اللہ رسول آباد ہوتا ہے، یہ عکس ہوتا ہے چہرے پر، اس کا عکس آتا ہے چہرے پر. ہر چیز کا جو اندر گند ہے تو اس لحاظ سے، اور اندر نور ہے تو اس لحاظ سے اس کا جو عکس ہے وہ چہرے کے اوپر آتا ہے. ایمان چہرے سے نظر آتا ہے، تقوی نظر آتا ہے. بڑے اللہ والے اس درجے کے گزرے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ یوں بتا دیتے تھے کہ آج آپ نے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، اور وہ ہر کسی کو بھی نہیں بتایا جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجلس اصلاح منعقد کرتے تھے مسجد نبوی میں،
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت دیکھو کتنے اونچے آدمی ہیں، اور انہوں نے نام بھی لیا، حضرت انس خود راوی ہیں کہ راستے میں ایک عورت گزر رہی تھی، میری نظر پڑ گئی، میں بچا لی نظر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں واہ جی واہ، لوگ جناب ہماری مجلس میں آتے ہیں، راستے میں بد نظری بھی کر آتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں خود جی۔ تو بات یہ ہے، ہمارے ایک استاد دارالعلوم دیوبند کے تھے مولانا خالد حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بعد میں یہ پھر مکہ مکرمہ میں دارالعلوم سولتیہ میں استاد ہو گئے تھے، اور ہمیں وہ گلستان سعدی پڑھاتے تھے، فارسی کی کتاب، اونچے استاد تھے بہت اونچے، لیکن وہ اتفاق گھنٹوں کی سیٹنگ ایسی تھی کہ دور حدیث میں بھی وہ پڑھاتے تھے، اس سے نچلے والے درجے میں بھی، اور ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اور آ کر یہ بتا دیتے تھے کہ آپ نے صبح کی نماز با جماعت نہیں پڑھی، آپ نے یوں طلبہ کو کیوں اس طرح کرتے ہو، اور وہ ایسا ہوتا تھا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ نے اس کو جو روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کی برکت سے وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ تو میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، سب اولیاء اللہ اونچے لوگ ہیں، اور بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ادراک ہو جاتا ہے، اظہار نہیں کرتے، اور اصل مسئلہ یہی ہے۔ طلبہ کے اوپر اظہار کر دینا، ان کی تو تربیت مقصود ہے نا، کہ آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھے، آپ نماز کی تکبیر اولیٰ کیوں نہیں پڑھی وغیرہ، تربیت مقصد ہوتی ہے۔ شرح صدر کیسے عطا ہوتا ہے یہ اب بتانا ہے۔ شرح صدر کیا ہوتا ہے وہ بتا دیا ہے، شرح صدر حاصل کیسے ہوتا ہے اس کو قرآن مجید نے سورہ زمر میں بیان کیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا آپ کو اللہ نے شرح صدر عطا نہیں کیا؟ فویل للذین قلوبہم قاسیہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کی یاد کرنے سے غافل ہو گئے، سخت ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایت جو ختم کر رہے ہیں وہ، فویل للذین قاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا تو مومن ہے؟ تجھے ابھی تک شرح صدر حاصل نہیں ہوا؟ مومن کا دل تو رقیق ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے یاد کرنے والے پتھروں کے دل تو پھٹ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بہت سے پتھر ایسے ہیں اللہ کی خشیت اور ذکر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ٹوٹ جاتے ہیں تو دنیا سیر کرنے والی کہتی ہے آبشار آ رہا ہے، نفس الامر میں وہ اللہ کے ذکر سے رو کے اس کے آنسو آ رہے ہیں۔ یہ پہلے بارے کی آیت ہے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت سے پتھر ایسے جو اللہ کی خشیت سے پھٹے تو نہریں جاری ہو گئیں۔ قدرت کی منظوری ایسی۔ تو اس آیت میں فرمایا تو مومن ہے، کیا ابھی تک تجھے شرح صدر نہیں عطا کیا گیا؟ کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ اس لیے کہ تیرے دل سخت ہے، ابھی تک نرم نہیں ہوا۔ دل سخت کیوں ہے؟ کہ تو اللہ کا ذکر و اذکار تسبیحات نہیں کرتا۔ اولئک فی ضلال مبین۔ اب یہاں سے سمجھ آیا مسئلہ کہ شرح صدر اس کو ملے گا جو اپنے معمولات میں تسبیحات، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس کو یہ نصیب ہو گیا، نماز کی پابندی، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی، چلتے پھرتے بھی اس کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ سنو، اللہ نے اس کو اپنی روشنی عطا کر دی ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس کو روشنی مل گئی ہے، اس کا سکون ہی اللہ سبحان اللہ اسی میں ہے۔ یہ اس سے ہٹتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ مومن ہے جس کو اللہ کے یاد کرنے سے
اور کائنات کا سسٹم دوستو جب تک باقی رہے گا جب اللہ اللہ ہوتا رہے گا. انسان کی روح، انسان کے جسم کی حیات ہے، روح نکل گئی جسم مردہ ہو گیا. کائنات کی روح اللہ اللہ ہے. مشکات شریف باب الایمان آپ پڑھیے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس وقت قیامت برپا کرے گا، اذا الشمس کورت، سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا، جب لا یقال اللہ، پوری کائنات میں اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کہنے والا جب کوئی نہیں رہے گا، ایک لوگوں کا توحید پر ہونا، اللہ اللہ کرنا، یہ اس کا اپنا بھلا تو ہے، لیکن یہ کائنات کی روح ہے، کائنات کی حیات ہے. کائنات باقی اسی میں ہے جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. کائنات فنا ہو جائے گی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ جو چرند پرند وغیرہ نباتات، یہ تو ویسے ہی موحد ہیں. جو یہ درخت ہیں نا جی، یہ ندی نالے ہیں، یا آسمان زمین سورج چاند ستارے، یہ سارے ویسے ہی موحد ہیں. علامہ رومی کہتے ہیں نا، ہر وہ جو نیا پودا نکلتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا باہر آتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ذات کا نام لیتا ہوا اکیلا آتا ہے، پھر شاخیں پھیلاتا ہے وہ، تاکہ میں اپنے رب کی ہر شاخ ہر پتے سے تسبیح کروں. پہلے جب آتا ہے نا وہ موحد وحدہ لا شریک ذات کی گواہی دیتا ہوا باہر آتا ہے. کائنات ساری موحد ہے. جس کے لیے کائنات بنائی گئی وہ بدبخت موحد نہیں رہا کما حقہ، وہ جن و انس ہے، یہ کما حقہ موحد نہیں رہا. جب اس میں اللہ اللہ کہنے کا ختم ہو جائے گا نظام، کوئی دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا، سب کائنات کافر سے بھر جائے گی، کافروں سے. اس وقت اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، نظام ختم کر دیا جائے گا کہ مقصد تخلیق کائنات ختم ہو گیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی تذکیر کے لیے، ذکر کے لیے کائنات کو پیدا کیا تھا. وہ مقصد ختم ہو گیا ہے. جب مقصد ختم ہو گیا تو جو چیز تھی وہ ختم کر دی جائے گی. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ موحد ہے. لوگ کوئی مزاروں پہ جا کے منتیں مانتے ہیں، کوئی بچے دے دے پیر صاحب فلان کرو. اب تو کافی حد تک لوگوں میں سمجھ آ گئی ہے، کم ہو گیا یہ نظام. لیکن پھر بھی جو اللہ میں ہے تو سوچو تو صحیح، کبوتروں کو بچے کون دیتے ہیں؟ یہ کس مزار پر جا کر انہوں نے منتیں مانی تھی؟ ان چڑیا کو کون دیتا ہے؟ ان جانوروں کو بچے کون دیتا ہے؟ یہ وحدہ لا شریک ذات ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرو. وہ چاہے تو پیغمبروں کو نہیں دیتا، اور دینے پہ آئے تو ایک گنہگار کو اتنا دے دیتا ہے، اختیار اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. چاہے تو بہت سارے پیروں کو بھی نہیں دیا، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی گدی نشین آپ نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ دوستو، یہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کو شرح صدر عطا کیا گیا. آئے گا کیسے شرح صدر؟ نیکی سے، تسبیحات سے، تلاوت قرآن سے. یہ شرح صدر آئے گا. شروع میں مجاہدہ ہوگا، ریاضت ہوگی، دل نہیں چاہے گا، جبر کرنا ہے. پھر اللہ ایک صلاحیت عطا کرتا ہے کہ پھر وہی فطرت بن جاتی ہے. پہلے تو ہم اپنی زبان کو عادی کرتے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ کہے ہیں جی. پھر اس کے بعد قلب کی طرف، یہ زبان کا ذکر کا مجاہدہ قلب کی طرف جائے گا. اور یہ وہ بات ہے جو کرنے کی ہے اور سننے کی ہے. کیا بتا کوئی اللہ والا بیٹھا ہو تو ہم بات کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں، فرض کرو آپ بات کر رہے ہیں، یہ زبان اپنا کام کر رہی ہے. اس مرد کلندر جو باتیں کر رہا ہے اس کے باوجود اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. پہلا مجاہدہ ہے. یہ آپ نے عادت ڈالنی ہے تلاوت کی، ذکر و اذکار کی وغیرہ، نیکی کی، گناہوں سے بچنے کی. برتن صاف ہو جائے، فہو علی نور من ربی، پھر اللہ آپ کو روشنی عطا کرے گا. اس روشنی کے اندر صلاحیت یہ ہوگی
کہ ہر اچھی چیز اس کو بجا لانا اچھا لگے گا، ہر گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ تو مجاہدہ ہے شروع میں، پھر جب فطرت بن جائے گی تو قلب خود ذکر کرے گا، قلب جاری، بعض کہتے ہیں نا دل اس کا جاری ہو گیا ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں اور ہوتی ہیں، جب دل جاری ہو جائے گا وہ کچھ اور بات ہوتی ہے۔ اور پھر کیا بات ہے، روح کا تعلق کچھ اور چیزوں سے بھی ہے، قلب کا تعلق روح سے، دل ہو گیا، روح ہو گئی، نفس ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لطائف ستہ انسان کے اندر ہیں جو قلب اور روح کے ارد گرد پھرتے ہیں، جس کو اللہ نے روشنی عطا کر دی اس مجاہدے کے بعد، تو پھر اس کے لطائف ستہ، 6 چیزیں، قلب، روح، نفس وغیرہ، یہ ساری چیزیں جس کو صوفیہ خفی اخفا سر، خفی اخفا سر، قلب، روح، نفس، جو نفس آج تک تو بگڑا ہوا تھا، جب آپ مجاہدے میں آئے اللہ نے روشنی عطا کی تو یہ نفس بھی آپ کی تابعداری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیشہ نفس سے ہی جنگ لیتی ہے نا جی، روح اور قلب جس میں تھوڑی سی نیکی کی صلاحیت ہو وہ کہتی ہے نیکی کر، نفس مقابلہ کرتا ہے چھوڑ یار ادھر جا پھر ٹر۔ اللہ بڑا مہربان غفور رحیم ہے، یہ نفس سمجھا رہا ہے، لیکن نفس اصل تو امارہ ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے جو گمراہ کرتا ہے، اور ایک ٹائم تک تو گمراہ کرتا ہے۔ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں تڑیاں دیتے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، سمجھتے ہو نا بات، تو پھر جب سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پیچھے مڑ کے چل پڑتے ہیں۔ نفس بدبخت یہی کام کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، میں اس کو نیکی نہیں کرنے دوں گا، مسجد کے بجائے اس کو کہیں دوسرے گندے مجلسوں میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن آپ نے ادھر سے مقابلہ کیا ہوا ہے، اللہ کا نام لے رہے ہیں، پیغمبر پر درود سلام بھیج رہے ہیں، آپ کے دل میں نور آ رہا ہے، طاقت آ رہی ہے، آپ کے اندر دفاع کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے، اور نفس اپنا جو ابھی تک تو بڑا اکڑ رہا تھا وہ ہار مان جائے گا، آپ کے تابع ہو کے پیچھے چلنے لگ جائے گا۔ یہ پھر لطائف ستہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اور جب سارے ذکر میں لگ گئے، انسان کے اعضاء و جوارح ذکر میں لگ گئے، تو پھر نفس بھی کہے گا کہ اب میں ادھر کدھر جاؤں، چلو میں بھی پیچھے پیچھے۔ نفس بھی اللہ اللہ کرنا لیتا ہے۔ دوستو جب آپ کا نفس اتنا تابع ہوا کہ وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگ گیا، تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کو شرع صدر ایسا کامل عطا کیا گیا، ایسا کامل عطا کیا گیا کہ آپ کی روشنی سے اب دنیا کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی نیکی سے دنیا کو بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھو نا جی، ایک چراغ جلایا جائے، خود اپنے لیے جلایا ہو تو آپ تو خود کتاب پڑھ سکتے ہیں، باریک حاشیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ساتھ آ کر بیٹھ جائے گا وہ بھی حاشیہ پڑھ سکتا ہے۔ چراغ تو اپنے لیے جلایا ہے، یہ وہ چراغ ہے جو فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرع صدر کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے، شرع صدر دیتا ہے، ہر خیر اس کو اچھا لگتا ہے، خیر کر کے بھی وہ کہتا ہے کم ہوئی ہے اور کروں، اور اگر اللہ ناراض ہوتا ہے، سینہ تنگ کرتا ہے، جس کو 8واں پارہ سورہ انعام میں بیان کیا، تو پھر اس کو ہر برا کام اچھا لگتا ہے، ضیقاً حرجا، ہر برا کام اس کو اچھا لگتا ہے، نیکی کی بات سن کے بے چین ہو جاتا ہے۔ کئی آپ نے ایسے واقعے سنے ہوں گے، فلانا کہتا ہے میں جب یوں کرتا ہوں نا، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بڑی ترتیب خراب ہو جاتی ہے، وہ سارا نظام ہی خراب ہے تیرا، یہ نماز تو اوپر کی بات ہوئی نا، اصل کے سارا نظام ہی خراب ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ اللہ سے ڈرو، اللہ کو راضی کرو، شرع صدر حاصل کرو، اور آسان طریقہ ہے۔ تو علامت حضرات صحابہ نے پوچھی تو فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی فکر اس کو لگ جائے گی، دنیا میں بے جا محبت نہیں کرے گا، اور موت کی تیاری، مرنے سے پہلے موت کی تیاری میں وہ مصروف ہو جائے گا۔ اگر یہ صلاحیت ہے، شرع صدر حاصل ہے، مومن کو حاصل ہو جائے گا،
پیغمبر کی وراثت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیغمبر کی وراثت کیا ہے؟ وراثت میرا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا درہم ولا دینار، میری وراثت علم و عمل ہے، جو جتنا چاہتا ہے حاصل کر لے۔ اس وراثت کے لحاظ سے کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ پیغمبر کے علوم سے کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی معرفت اور روحانیت سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میدان میں آئے۔ تو پیغمبر کا مقام اونچا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شرع صدر عطا کر دیا گیا ہے۔ ہم سے تو بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں نے شرع صدر مانگی ہے، آپ کے پیغمبر کو عطا کی گئی۔ آپ کے تھوڑے سے مجاہدے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے آپ کو شرع صدر عطا ہو جائے گا۔ ہمیں ہر چیز ملی ہے دین کی، توحید رسالت سے لے کر ہر اسلام کی بات جو ملی بواسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملی، اس لیے وہ ہمارے محسن اعظم ہیں۔ اللہ کا راستہ بتایا، جنت کا راستہ بتایا، تہذیب سکھائی، معاشرت بتائی، معاملات انسانیت سب کچھ سکھایا پیغمبر علیہ السلام نے۔ وہ ہمارے محسن اعظم میں خاتم الانبیاء، پوری کائنات کے محسن ہیں۔ خواہ وہ ناجی ہو خواہ وہ ناری ہو، جس نے پیغمبر کی بات کو مانا وہ ناجی ہے، جس نے نہیں مانا ابھی تک وہ ناری ہے۔ جب مان جائیں گے تو وہ ناجی بن جائے گی، اور پیغمبر کی برکت سے اس کے امتی کو شرع صدر عطا جلدی ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں انہوں نے اپنے اندر کچھ کمی دیکھی، دعا کی اللہ پاک سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم آپ نے جو ہم سے دعائیں مانگی ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ دعا مانگی پھر عطا ہوا شرع صدر، اور یہاں کیا ہے الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کو شرع صدر عطا نہیں کر دیا؟ یہ مقام احساس ہے۔ فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد ازری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے تاکہ میں بولتا جاؤں، لوگوں کے قلوب میں بات اترتی جائے۔ ویسر لی امری، سینہ کھول میرے معاملہ آسان فرما۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کو فصاحت و بلاغت کا وہ معیار عطا کر رب العالمین، بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں میں بات اترتی جائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اور میرے بھائی کو میرا شریک کار بنا تاکہ میرے پشت پر جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ یہاں اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے دوستو، شرع صدر عطا کر، زبان کی فصاحت و بلاغت عطا کر، میرے بھائی کو میرا شریک کار کر دے، میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ادھر آؤ نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بوجھ کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے میرے حبیب آپ کے بوجھ کو کیا ہم نے ہلکا نہیں کر دیا؟ آپ پر وحی آئی، صلاحیت عطا کی وحی کو برداشت کرنے کی، اتنی عمدہ آپ کو جماعت عطا کر دی، جو بولتے جا رہے ہیں وہ آگے عمل کرتے ہیں، کائنات کو نشر کرنے کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا تذکرہ ہر جگہ بلند و بالا کر دیا۔ ترمذی صاحب والے بزرگ لکھتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی آخری پیغمبر تھا، ابھی آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا۔ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور میں امی تھا، اللہ نے سارے علوم سے نواز دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر کرتے ہیں،
فرماتے ہیں ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اللہ نے اپنے آخری حبیب کا نام ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ دیکھو نا پوری کائنات میں ذرا جغرافیائی طور پر بارڈر کے لحاظ سے، سورج کے طول بلد عرض بلد کے لحاظ سے نظر ڈالو، ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر کی صدائیں اذان کی شکل میں بلند کی جا رہی ہیں، اور صرف اللہ اکبر نہیں، اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی بلند ہو رہا ہے۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے ملا نام الہی سے ملا نام محمد۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے عرش بری میں، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بات نقل کی شان مصطفیٰ کتاب لکھنے والوں نے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، بتایا کرتے تھے او لوگو عرش کے اوپر ایک تخت لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام محمدن عبدہ ورسولہ۔ عرش پر اللہ نے اپنے آخری حبیب کا کلمہ اور نام لکھا ہوا ہے۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک آئے تو بعض حضرات کے نزدیک تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اس مجلس میں ایک مرتبہ کم از کم واجب ہو جاتا ہے۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے عرش بری میں لکھا ہوا ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جب لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، بوجھ کا ہٹانا عطا ہوا، ورفعنا لک ذکرک عطا ہوا، فإن مع العسر، اور اس پر میں آخر میں ایک بات کر چکا تھا۔ ہم نے کامیابی کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے شرع صدر حاصل کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ نماز روزے کی پابندی کرو، صبح شام تسبیحات اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں، اور اس میں اہم نسخہ ہے پرہیز۔ پرہیز کسی ڈاکٹر کا، کسی حکیم کا نسخہ اس وقت تک 100% کامیاب نہیں ہوتا جب وہ جو پرہیز بتائے بندہ اس سے نہ بچے۔ گناہوں سے بچنا ریاضت کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ تقوی حاصل ہوگا، شرع صدر حاصل ہوگا، اور یہ شرع صدر اتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ کو بھی نجات پر رکھے گی، اور آپ کو جو فوحالا نور من ربی، جو اللہ کی طرف سے روشنی عطا ہوگی، صرف آپ اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، آپ دنیا کو بھی ہدایت کی روشنی عطا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا کہا سنا قبول و منظور فرمائے، اور دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔